میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، اور جب بیٹی بہو بن کر سسرال جاتی ہے تو سسرال میں بہو کو بیٹی جیسا پیار نہیں ملتا۔ لیکن اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا۔ میرے سسرال میں صرف 3 ہی لوگ تھے: میرے سسر، نند اور میرے شوہر، اور سب بہت اچھے تھے۔ میرے سسر کا مزاج بہت سادہ تھا، وہ اکثر کم ہی بات کرتے تھے، اور جب وہ بھی بولتے تو بہت دھیمی آواز میں بولتے تھے اور ہمیشہ اپنی نظریں نیچے رکھا کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ اپنے سسر کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آج بھی میں کھانا بنا کر کچن سے جلدی فارغ ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی کہ وہ اتنی بارش میں کیسے گھر آئیں گے۔ ساون کا مہینہ تھا اور دوپہر سے ہی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اتنی بارش ہو رہی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، یہ میری پہلی بارش تھی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد پہلی بارش اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ لیکن شام ہوتے ہی میرے شوہر کا فون آیا کہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے، اس لیے وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور اپنے دفتر میں ہی رکیں گے، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جب بارش رکے گی تو وہ تب ہی گھر آ سکیں گے۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور فوراً جا کر یہ بات اپنے سسر کو بتا دی کہ آج نعمان گھر نہیں آئیں گے۔ میرے سسر نے کہا، بہو تم فکر نہ کرو، تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اکثر بارش کے دنوں میں نعمان دفتر میں ہی رک جاتا ہے۔ میں سسر کو بتانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن یہ رات اتنی خوفناک تھی کہ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ایک ہی کونے میں سمیٹ کر پڑی ہوئی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی، اور اب میں اکیلی اپنے کمرے میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی نند سمنا کے ساتھ اس کے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی نند کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میری نند کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، میرے سسر کے کمرے کے ساتھ، اور میرا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اندھیرے میں نیچے جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اوپر والے فلور پر میں بالکل اکیلی تھی اور بارش کی وجہ سے روشنی بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور اپنی نند کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ شاید اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اندر چلی گئی، اور میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی گئی ہے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ سمنا سسکیاں لے کر رو رہی تھی، اور اس کی سسکیاں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو میرے سسر سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں کانپ گئی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح غلط کیسے کر سکتا ہے۔ اس وقت مجھے میرا سسر ایک وحشی درندے کی طرح لگ رہا تھا جو میری نند پر ظلم کر رہا تھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ سمنا کا مزاج ایسا کیوں تھا اور اس کے خاموش رہنے کی وجہ کیا تھی۔ آج مجھے اس کی بجھی ہوئی آنکھوں کا راز معلوم ہو گیا۔ میرا نام رمیسا ہے، اور آج سے 4 مہینے پہلے میری اس گھر میں شادی ہوئی تھی۔ نعمان نے مجھے ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور وہیں مجھے پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا، اور میرے گھر والوں نے نعمان کے بارے میں تحقیق کی، اور انہیں معلوم ہوا کہ
لڑکے کا خاندان چھوٹا ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے اور پوش علاقے میں اس کا نام اپنا گھر ہے، تو انہیں نے اب اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہم اکثر ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ آنے والی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ایک ہی مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ جب گھر میں نند ہو تو رشتے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے، اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی کہ سمنا کی وجہ سے مجھے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سمنا دوسری نندوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا رہن سہن بہت سادہ تھا، وہ بہت ہمیشہ خاموش رہتی تھیں اور کم بولتی تھیں اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھیں۔ میں جب بھی زبردستی اس کمرے لے جاتی باہر نکالتی تو وہ تھوڑا بہت کام میں ہاتھ بٹا کر فوراً اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی۔ میں اسے کہتی کبھی کبھار باہر نکلا کر ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کرو، لیکن سمنا میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، اور جب میں زیادہ زور دیتی تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہے۔ پھر میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی، اور جب شام کو نعمان دفتر سے گھر آتے تو میں ان سے یہی کہتی کہ آپ کی بہن سمنا تو ہمیشہ خاموش رہتی ہے۔ وہ مجھے بتاتی کہ وہ پہلے ایسی نہیں تھی اور ماں کے گزر جانے کے بعد وہ اکیلی ہو گئی اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا۔ جب ماں زندہ تھی تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گل مل کر رہتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہو۔ ابا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی اب سمنا سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اچھا ہی تھا کہ وہ گھر کے معاملات میں نہیں پڑتی تھی اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ورنہ میری سہیلیاں تو مجھے یہی بتاتی تھیں کہ نند اپنی بھابھی کا جینا دو بھر کر دیتی ہے اور اسے سکون سے جینے نہیں دیتی کہ وہ دوسرے گھر سے آ کر ہمارے گھر میں کیسے رہ کر سکتی ہے۔ میں شادی کر کے اس گھر میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ سمنا میرا جینا مشکل کر دے گی، کیونکہ میرے سسر اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ اگر وہ کھانے کے لیے نہ آتی تو میرے سسر خود کھانا لے کر اس کے کمرے میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتے۔ وہ زیادہ تر اسی کے کمرے میں ہی رہتے تھے، لیکن سمنا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ ان سے غصے میں بات کرتی تھی۔ اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز لا آتے تو اس کا برتاؤ ان کے ساتھ ایسا ہوتا کہ جیسے اسے یہ سب اچھا نہ لگتا ہو، گویا اس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ مجھے ہمیشہ اس کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ ماں کے گزر جانے کے بعد تو بچے باپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ تو اپنے باپ سے بہت دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا اس کا خیال رکھتے تھے اتنا ہی میرا بھی رکھتے تھے۔ مجھے اپنے سسر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اس لیے میں سمنا کے رویے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی تھی۔ شادی کے بعد جب میں نے اپنی امی کو یہ سب کچھ بتایا تو امی سن کر انہیں بھی تھوڑا بہت عجیب لگا، لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اتنا اچھا سسرال ملا ہے، اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بلا وجہ کسی بات میں پڑھ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لو۔ مجھے اپنی امی کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی خود سے سمنا سے بات نہیں کی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد جلدی اوپر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر ساری رات نیچے نہیں جاتی۔ ہم دونوں کی الگ ایک ہی دنیا تھی۔ نعمان اور میں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کچھ بھی
غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میرے سسر باہر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے اور جیسے ہی سمنا اسکول سے آئی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کھلانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے سمنا کو کھلانا شروع کیا تو اس نے بہت غصے میں جھجلا کر کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگے۔ وہیں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر سوچنے لگی کہ سمنا کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے اتنا پیار کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اسے قدر ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ اچانک اٹھ کر بہت تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تو میرے سسر جی نے میری طرف دیکھ کر آہ بھری اور کہنے لگے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اس لیے اس طرح اٹھ کر چلی گئی ہے۔ لگتا ہے اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ جہاں بیٹھی ہوتی، لیکن اللہ نے اس کی ماں کی عمر اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کیا اور دن رات بھاگ دوڑ کی، لیکن ماں کی قسمت میں بس اتنی ہی زندگی تھی۔ میں تو خود اس کی ماں کے جانے کے بعد سے بہت کمزور ہو گیا ہوں، لیکن سمنا کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ میرے سسر جی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل غم سے بھر گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس قدر پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ بیوی کی جدائی کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کا دکھ بھی سہ رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر جی سے کہا کہ ابا جان آپ پر شان نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سمنا خود ہی سمجھ جائے گی، آپ اپنی کوششیں کرتے رہیں۔ میری بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھانا کی پلیٹ لے کر سمنا کے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں مسکرا کر انہیں دیکھتی رہی۔ شام تک وہ سمنا کے ساتھ اسی کے کمرے میں رہے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا لیا اور صفائی بھی کر دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی سمنا کے کمرے میں جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ باپ بیٹی کے درمیان بھلا میرا کیا کام، اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی معمول تھا۔ میرے سسر سمنا کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے تھے اور سمنا انہیں اور زیادہ نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے سمنا سے جلنے لگتا، وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ اسے ہر چیز لا کر دیتا ہے اور اس کے نخرے برداشت سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی تیسری بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ابا مجھے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسی محبت اور توجہ میرے سسر سمنا کو دیتے تھے ویسی محبت اور توجہ میرے ابا نے کبھی مجھے نہیں دی تھی۔ میرے ابا تو ہم بیٹیوں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے اور اگر کبھی ہم سے کوئی بات کرنی ہوتی تو ہمیشہ امی کا سہارا لیتے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے سسر کا سمنا کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کی کڑک کی آواز سے میری جان نہ نکل رہی ہوتی تو شاید میں کبھی یہ سب جان ہی نہ پاتی کہ میرے سسر اپنی بیوی کو اپنی ہوس کے لیے برباد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس رات اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے سسر کو زبردستی جکڑے ہوئے اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا حرکت کر رہے تھے۔ انہیں ارد گرد بالکل ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ انہیں میرے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ میرے سر شیطان سوار تھا اور سمنا جو بہت نازک سی تھی اپنے کمزور جسم سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن شاید اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرے سسر کو ہٹا سکے۔ نہ جانے وہ کب سے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا اور خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی ہر عادت کے پیچھے جو وجہ چھپی ہوئی تھی آج وہ مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میرے وہاں ہونے کا احساس ہوا وہ سمنا کو چھوڑ کر پلٹے اور مجھے کھڑا دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی
نہ تھا کہ اس وقت میں وہاں آ سکتی ہوں۔ انہیں لگا ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ گھبرا گئے۔ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے، بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ میں آگے بڑھ اور سمنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں انہیں کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے آدمی کو تو میں چوراہے پر کھڑا کر کے عبرت کا نشانہ بنانا چاہتی ہوں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر کے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمنا، میرے خلاف سے تمہارے کان بھر دیے ہیں، اسی لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ کیسا ڈٹ آدمی تھا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی وہ انکار کر رہا تھا۔ میں غصے سے بولی، آپ کیسے بے حس انسان ہیں؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو ذرا بھی شرم اور پچھتاوا نہیں ہے؟ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے یہاں بلا لوں گی۔ میری ذرا سی دھمکی سے ڈر کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سمنا کی حالت بہت خراب تھی اور وہ ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر، ایسا کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے وقت کا غم اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے روکا نہیں بلکہ رونے دیا۔ رو رو کر اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے خود ہی مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا وہ 11 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے بیچ میں ہی پوچھ لیا کہ تم کیا میرے سسر کی سگی بیٹی نہیں ہو؟ اس پر سمنا نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میرے سوتیلے باپ نے تو میری ماں کو چند ہی سالوں میں طلاق دے دی تھی اور مجھے بھی میری ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ یہ میری موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکے گی اور اسے میری خاطر ساری زندگی خود کو ایک بیوہ عورت کی طرح گزارنا ہوگا، جس کی نہ کوئی خواہش ہوگی اور نہ ہی کوئی سہارا ہوگا۔ لیکن اچانک ہی میری ماں کی زندگی میں میرے سسر آ گئے۔ وہ میری بہت دیکھ بھال کرتے تھے۔ میری ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے جو سوتیلی بیٹی تک کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی نیت کتنی خراب ہے۔ سمنا نے بتایا، جب اس کی ماں زندہ تھی تب بھی اس کے باپ اس کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی اور وہ لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے صحیح غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کا سوتیلا باپ اس سے کیا چاہتا ہے اور اسے کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کہاں کہاں چھوتا ہے اور کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس کی ماں کی طلاق کی وجہ وہ خود بنے۔ اس نے بتایا کہ نعمان کے والد یعنی میرے سسر اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی اپنے کمرے میں سونے پر مجبور کرتے تھے، اور جب اس کی ماں گہری نیند میں ہوتی تو وہ سمنا کو تنگ کرنے لگتے۔ کچھ عرصہ تک وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو اس کی ماں نے اس پر یقین کرنے کے بجائے اسے ہی غلط ٹھہرا دیا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ تو ہر وقت تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں اور تم ایسے اچھے انسان پر اس طرح کے جھوٹے الزام لگا رہی ہو۔ جب میری ماں اپنی ماں نے ہی مجھ پر یقین نہیں کیا تو میں کسی اور سے کیا شکایت کرتی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور دنوں کے ساتھ ساتھ میرا سوتیلا باپ اور زیادہ بے لگام ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی اس کی نیت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔
پہلے وہ صرف تھوڑا بہت مجھے تانگ کرتا تھا، لیکن جیسے میں بڑی ہونے لگی وہ اپنی حدیں پار کرتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے ساری حدیں تو توڑ دیں۔ اس دن میری ماں کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری ماں اپنی ماں نے مجھے ہی اس بات کا قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا کہ میں نے اس کے شوہر کو بہکا دیا ہے، اور اپنی جوانی اور اداؤں سے اپنے سوتیلے باپ کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ اس نے فوراً میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے آستین میں چھپی ہوئی سانپ کہہ کر پکارا، جس نے اپنی ماں کا گھر برباد کر دیا۔ میں نے ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں تو خود حالات کی ماری ہوئی ہوں، اور کئی سالوں سے اس آدمی کی حیوانیت سہ رہی ہوں، لیکن میری ماں کو ذرا بھی یقین نہ آیا، یہ وہ بات برداشت نہ کر سکی، اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی اور موت کو گلے لگا لیا، مگر مرنے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصور اس کے شوہر کا تھا۔ مرنے سے پہلے میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اس معافی کی اب کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی خواہش تھی، کیونکہ اگر میری ماں چند دن پہلے ہی میری بات پر یقین کر لیتی تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی اور میں برباد ہونے سے بچ جاتی، اور یوں روز اپنے ہی سوتیلے باپ کے ہاتھوں برباد نہ ہوتی۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی، لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک اکیلی عورت کے لیے تو سارا زمانہ ہی درندہ بن جاتا ہے۔ یہاں اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر کسی کے اندر حیوان جاگ اٹھتا ہے، اور میں تو پھر بھی جوان لڑکی تھی۔ ایسے میں اس گھر کو چھوڑ کر آخر جاتی بھی تو کہاں، کیونکہ جہاں بھی میں جاتی وہاں میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت کو مان کر اپنے سوتیلے باپ کے پاس ہی رہنا پڑا، اور میں نے اپنے حالات کو اپنی قسمت پر چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی یہ بات اپنے سوتیلے بھائی یعنی نعمان بھائی کو نہیں بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے میری بات پر یقین نہ کیا تو اس کے بعد تو میں جینے کے قابل بھی نہ رہوں گی۔ میری ماں کی موت کو آج 6 سال ہونے والے ہیں۔ ان کے گزرے ہوئے 6 سالوں میں ہر دن میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ میں نے سمنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیے اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، مگر سمنا ہنس کر بولی، میں وہ ہوں جس پر اس کی اپنی ماں نے بھی یقین نہیں کیا، میں یہ کیسے سوچ لیتی کہ کوئی اور مجھ پر یقین کرے گا۔ سمنا کی ہنسی میں جو درد تھا اس نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ بارش اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور صبح کی پہلی کرن بھی نمودار ہونے لگی تھی۔ آخر کار کچھ دیر بعد بارش کا زور ٹوٹ گیا اور آہستہ آہستہ دن نکل آیا۔ میں نے وہ رات سمنا کے ساتھ اسی کمرے میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی نعمان گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے ساری سچائی رکھ دی۔ نعمان کے لیے اس بات کو ماننا بہت مشکل ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ وہ بھی سمنا کے بچپن کے رویے کو محسوس کرتے تھے، لیکن انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے خود ان کے باپ کا اتنا بڑا ظلم چھپا ہوا ہے۔ نعمان غصے میں اپنے والد کے کمرے میں گئے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ نعمان نے انہیں آواز دی، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نعمان نے آگے بڑھ کر انہیں ہلا لیا تو ان کی گردن ایک طرف کی جھک گئی۔ نعمان نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ ان کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ نعمان کے والد جان گئے تھے کہ اب ان کا سچ بیٹے کے سامنے آنے والا ہے، اور وہ اتنی گھناؤنی حرکتیں کرنے کے بعد اپنے بیٹے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ شاید یہی بات وہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔
جس سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت نے سمنا کو ہر روز مرنے سے بچا لیا، مگر ان برسوں کا کیا جو اس نے اس بے کردار اور حیوان صفت آدمی کی گندگی برداشت کرتے ہوئے گزارے۔ دوستو، طلاق میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، مگر اس بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں سمنا جیسی ہوں گی جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم طلاق لیں گے تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ آخر اپنے جھگڑوں کا بوجھ ہم اپنے بچوں پر کیوں ڈالیں تاکہ کوئی بچہ کسی دوسرے کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے۔ اور اگر آپ اپنے آس پاس کسی ایسے آدمی کا مشکوک رویہ دیکھیں تو اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کے پیچھے کی سچائی جاننے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک کوشش کو کسی معصوم کی زندگی بچا لے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔